کو مقابلہ کروں گا اور کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین اس پٹھان کا وہ گناہ کیا کرے گا؟ ختم کرے گا۔ اور یہ توبہ ہے اس گناہ سے جس کا تعلق اور جس کا حق کس کا؟ اللہ کا۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ ہو کہ آپ نے کسی کا حق مارا ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور بھی شرط ہے کہ اس کا جو حق آپ نے مارا ہے اس کو آپ کیا کریں؟ واپس کریں۔ ہمارا بہت اچھا دین ہے میرے بھائیوں، بہت اچھا دین ہے۔ یہ شریعت اس پر ہم فخر کرتے ہیں، اسلام پر ہم فخر کرتے ہیں۔ ہمارا جو اسلام ہے کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہے ہمارے ساتھ بہت نرمی ہے۔ لیکن آج کل میرے بھائی ہمارے اسلام کے خلاف یہ سارے قوتیں، یہ سارے جتنے لوگ ہیں، الکفر ملت واحدہ، کفر میں جو ہندو ہے، سکھ ہے، چاہے وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، یہ سارے اسلام کے خلاف ہیں اور اپنے قوتوں کو دن رات استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح ناکام بنائیں، مختلف قوتیں اور آزمائشیں کرتے ہیں۔ ہمارے مسلمان نوجوان کو انہوں نے ذہنی غلام بنائے سوشل میڈیا کے واسطے سے، نیٹ کے واسطے سے۔ ہمارے معاشرے کے نوجوان آج کل کتنے گرے ہیں میرے بھائیو، سارے دن وہ پبجی میں لگے رہتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں، کبھی اس طرح آتے ہیں، اس طرح آتے ہیں، کبھی کیا اسٹائل کرتے ہیں، کبھی کیا اسٹائل کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں جو لوگ انگریز کو اور مغرب کو دیکھتے ہیں جس طرح ان کا لباس کو اسی طرح اپناتے ہیں۔ تو ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ اپنے اسلام میں مطمئن نہیں ہے؟ جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ پہلے ہم بہت ذلیل تھے، یہ عزت، یہ بادشاہ اور یہ خلافت یہ ہم کو کس نے دیا ہے؟ یہ عزت ہم کو کس نے دیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے ہم سب کو عزت دیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو دیکھیں، دین کو اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، ان کو اپنے اسلام کی تعلیمات سے باخبر کریں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو اسکول اور کالج ہے وہاں پر بھی لوگ پہنچے، وہاں پر آپ کے بچوں کو ایتھیزم اور اس طرح کے لیکچرز دیتے ہیں کہ خدا موجود نہیں۔